پاکستان میں معذور افراد کے حالات زندگی. طارق صاحب ہیں کراچی سے ایک کالر, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی طارق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جی آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر جو مینٹل اور فزیکل ڈسیبلٹی ہے جی اس کے مور دین 75% کازز ہیں پریونٹیبل. جی جی اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں تو میرے خیال میں جو ہمارے میں اتنا زیادہ پروپورشن ہے معذور افراد کا, اگر ہم کازز کو پریونٹ کر بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلی توجہ تو دینی چاہیے حکومت کو اس کی پریونشن پر. اس پہ تو بہت پیسہ لگتا ہے, لیکن سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو بھی یہی ہے اور سب سے زیادہ ادروائز بھی افیکٹو یہی ہے. جی اچھا, دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ حکومت ان کے لیے کوٹا مقرر کرے, پارلیمنٹ میں بھی بے شک کرے, جابس میں بھی کرے, لیکن جو حکومت کے کرنے کے کام میں میرے خیال میں وہ ان چیزوں سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی جو ووکیشنل ریہیبلیٹیشن ہے حکومت اس کی طرف توجہ دے. جی بالکل. کیونکہ اگر فی الحال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں گورنمنٹ کا شیئر تو بہت ہی کم ہے. جی بہت میرے خیال میں ان دو چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے, ایک تو پریونشن پر اور دوسرا ان کی بہت شکریہ, بہت شکریہ, خاصی پازیٹیو آپ کی تجویز ہے. ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب. جی بھیا. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر ہیں. اچھا, اس حیثیت میں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ حکومت پہ اور اس کے متعلقہ اداروں پہ اس حوالے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں کہ بلڈنگ کوڈ میں تبدیلی لائی جائے تاکہ معذور افراد کی عمارتوں میں اسی طرح رسائی ہو سکے جس طرح نارمل افراد کی ہو سکتی ہے, اور جو سڑکوں کے ٹینڈر دیے جاتے ہیں اس میں فٹ پاتھوں کے جو ٹینڈر دیے جاتے ہیں ٹھیکیدار کو پابند بنایا جائے کہ ایسی فٹ پاتھیں بنائیں جس پہ آرام سے ویل چیئر چڑھ سکے. ریلوے کی جو کوچز امپورٹ کی جاتی ہیں یا بسیں جو بنائی جاتی ہیں ان کو ہدایت کی جائے کہ اس میں اسپیشل افراد کے لیے بھی سہولت اگر نہیں ہوئی تو ہم آپ سے نہیں خریدیں گے. یہ جو کرنے کے کام ہے آپ نے سوچے کبھی؟ دیکھیے خان صاحب, آپ میرے خیال آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں پہلی دفعہ مدعو کیا ہے. جی. کیونکہ میں جب سے اس حالات کا شکار ہوا ہوں تو میں جہاں پر جاتا ہوں, ایون میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں اور وہاں پر ریمپ بنوائی ہے. جی. اور آج بھی میری ملاقات چیف جسٹس آف پنجاب جناب خواجہ شریف صاحب سے ہوئی. جی. اور انہوں نے آج 2 ڈائریکٹیو جاری کیے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جتنی کورٹس ہیں, ہائی کورٹس کے جتنے بینچ ہیں, جہاں جہاں ان کی ہائی کورٹس ہیں, ان سب کو ایکسیسیبل بنایا جائے فار دا اسپیشل پرسن. اور دوسرا ڈائریکٹیو انہوں نے جاری کیا کہ جناب جو شخص ویل چیئر کے اوپر عدالت کے اندر آئے اس کو آؤٹ آف ٹرن جو ہے اس کو پرائرٹی دی جائے اور اس کا کیس سنا جائے. نہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جنرل بیداری کی ضرورت ہے. اور جہاں تک رہی بات اسلام آباد کا, مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میں پچھلے 1.5-2 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے اس کو ایکسیسیبل بناؤ, لیکن سینٹرل سیکریٹریٹ بھی ایون ایکسیسیبل نہیں ہے. یہ پوری قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو قومی بے حسی ہے, میں پھر اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک ڈسیبل کمیونٹی کو پولیٹیکل رائٹ نہیں ہوں گے اور ان وزارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایجوکیٹڈ ویل چیئر بلائنڈز پڑھے لکھے لوگ جب تک اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے میرے کولیگ ہیں جو سیاسی طور پر معذور ہیں, لیکن میں نے ان 2 سالوں کے اندر جب سے میرا انٹریکشن ہوا ہے اس پڑھی لکھی کمیونٹی سے اور ایجوکیٹڈ لوگوں سے, مجھے ان میں بہت زیادہ ایبل اور قابل لوگ نظر آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اور وہ سارے جہاں پولیٹیشنز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے ممبر ہیں, چاہے وہ چھوٹی پارٹی کا ہے چاہے بڑی پارٹی کا ہے. تو آپ کو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ انکار نہیں. آپ کو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ بہت بڑا ظلم کریں گے, اس لیے کہ جس وقت اس ملک کے اندر آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں تو ایک طرف 33% خواتین کا کوٹا ہو سکتا ہے جو اپنے قدموں پر چل بھی سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں, اور ایک اپنے مائنورٹیز کا ہوتا ہے جو الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. یہ اسپیشل پیپلز جو ہیں یہ تو پرٹیکولرلی جب تک ان کو پولیٹیکل رائٹ نہیں ملے گا, یہ جو پرابلم آپ نے نشاندہی کی ہے وہ اس کی نشاندہی کرتے ہی رہیں گے اور آپ پروگرام کرتے ہی رہیں گے, ادروائز ان کا کوئی حل نہیں نکلے. بالکل بالکل. انعام الرحمان صاحب, سماج, اسرار شاہ نے سماج کی بات کی, کتنا تیار ہے سماج؟ دیکھیں سماج میں ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے نا, اسٹگما, وہ بہت زیادہ ہے, ساری دنیا میں ہے. جی ہاں, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے.
جسمانی معذوری کے بارے میں تو اویئرنیس ہے ٹھیک, ذہنی معذوری کے بارے میں ہمارے ہاں اویئرنیس 0.1% بھی نہیں ہے جی. اب ہم لوگ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے لوگ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے جب تک وہ ذہنی اسپیشل لوگ اور جسمانی اسپیشل لوگوں کے لیے ان کی ضروریات کے لیے الگ الگ پالیسی, الگ الگ سہولیات نہیں دیں گے. قانون دان بھی انٹرسٹڈ ہیں ہم سے بات کرنے میں. منیر ایڈوکیٹ صاحب, جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا ہے سر, خیریت سے ہیں؟ میں تو بی بی سی میں آپ کا پروگرام سنا کرتا تھا سر. جی بس, اور ابھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ ہمارے اپنے ملک کے ٹی وی چینل میں بھی پروگرام کرنے لگے. تھینک یو سر. میں ایک اسپیشل لوگوں کی ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے, اس کا لیگل ایڈوائزر ہوں. جی جی. تو اس حوالے سے میں مطلب آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا, مختصر انداز میں بات کر لوں گا اگر آپ اجازت دے دیں سر. جی پلیز. سر یہ ہمارے جو وفاقی وزیر صاحبہ جو تھی, اس کے باتوں سے میں بالکل مطلب یہ کہ مطمئن نہیں ہوں سر. اس نے کوئی ایسی بات نہیں بتا سکی جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ موجودہ حکومت نے اس مسئلے کو سیریسلی لیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی وہ پروسیڈنگ کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر جہاں تک پبلک ادارے ہیں وہاں پہ تو یہ 1 کوٹا پرسنٹ ہے یا 2% کوٹا ہے, اس کو وہ کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. صحیح. ایون گورنمنٹ اداروں میں بھی اس سلسلے میں ابھی تک کوئی اس کو ہارڈلی امپلیمنٹ کیا گیا ہو. میں سندھ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں, وہاں پہ پورے سندھ کورٹ میں صرف ایک ہی معذور ہے, حالانکہ وہاں پہ 10-15 معذور بھی ہو سکتے ہیں اگر اس 1% کوٹا کو مطلب کمپلائز کیا جائے. جی جی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر بھی اس چیز کو مطلب سیریسلی نہیں لے رہا ہے. ٹھیک. اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ جیسے آپ کے پاس ایک بہت معزز مہمان بیٹھا ہوا ہے, اس نے ایک ایشو اٹھایا تھا کہ معذوری کے دو مطلب یہ کہ 2 قسمیں ہیں. ایک بندہ فزیکلی معذور ہوتا ہے اور ذہنی معذوری ہوتی ہے سر. جی جی. تو جو ایب نارمل ہیں وہ صرف ایب نارمل سے مراد یہ ہے کہ جو ذہنی معذور ہیں ان کو تو ایب نارمل, ہم جو بندے فزیکلی معذور ہیں اور ان کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ ہمارے ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور اپنے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر ان کی صلاحیتوں کو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اچھا خاصا اس پروگرام میں کنٹریبیوٹ کیا. کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ پریکٹیکلی بتائیے. میں پریکٹیکل, کیونکہ میری زندگی پریکٹیکل اس میں گزر رہی ہے. میں 2% کوٹا اور 2% کوٹا کے چکر میں نہیں ہوں. میرا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, میں ریہیبلیٹیشن کر رہا ہوں. مطلب آپ مچھلی دے نہیں رہے, آپ مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں بس, ہے نا؟ یہی ہونا چاہیے. دیکھیں یہی ہونا چاہیے. کام کرو, جی پالیسی مت بناؤ, پارلیمنٹ کو بھاڑ میں ڈالو. 350 بچے, میں پھر دوبارہ کہوں گا, ٹھیک ہے ٹھیک, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اسرار شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر انعام الرحمان کے مچھلی مت دو, 2% کوٹے کی بجائے انہیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو, یہی بہت ہے اسپیشل افراد کے لیے. آپ خان صاحب, میں تو کوٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو سیاسی حقوق کی بات کر رہا ہوں. آپ 1 2 یا 2 2 یا 3 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص قدموں پہ نہیں چل رہا وہ قدموں پہ نہ اپنا جو نہیں چل رہا اور جو چلنے والا ہے اس کے پرابلم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا. جی بالکل. اور جو شخص بلائنڈ ہے اور جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے پرابلم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ سوشل سوسائٹی کی اپ لفٹنگ ہے کہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پرائم منسٹر رہا ہوا ہے. جی یہاں پر اس وقت بھی بلائنڈ شخص جو ہے نیو یارک کا جو ہے وہ گورنر ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب. وقت کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے یہ گفتگو یہی معطل کرنی پڑے گی. انعام الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے. ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے اسپیشل افراد کے مسئلے پہ. ڈونٹ گو اوے پلیز.